10واں انعام حاصل کرنے کی شخص ہم محترم مولانا کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری طالبات کا خیال کرتے ہیں اپنی جانب سے انعام لائے. اب صدر جلسہ مولانا جمال الدین صاحب عمری حفظہ اللہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنا صدارت خطاب فرمائیں. اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مدرسہ صالحات الرحمانیہ اس کے سالانہ جلسے کا اختتام الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس مدرسے کو اور ترقی دے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے میں اور الحمدللہ اس مدرسے کے ذریعے سے علم دین خوب روشن ہو اور بہترین معلمات پیدا ہوں، اور اسی مدرسے کے اور ان مدرسوں کے ذریعے سے بہترین داعیات پیدا ہوں. اور میں بہت خوش ہوں آج کے اس جلسے میں حاضر ہو کر، کیونکہ ابھی 30 تاریخ کو ہولگندا میں جو ہے جو آدھونی کے آگے ہے، تو وہاں پر بھی لڑکیوں کا ایک جلسہ ایسے ہی چلا، لڑکیوں کا جلسہ جس کی صدارت ہماری ہی تھی. الحمدللہ اس میں بھی میں نے دیکھا بچیاں بہت اچھی تیاری کے ساتھ اور بہترین مواد کے ساتھ تقریر پیش کر رہی تھیں. تو بہرحال ان سارے مدارس کا ایک ہی مقصد ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کی توحید کو لوگوں کے سامنے بتانا. جو انسان انسانیت بھول کر غیروں کے آگے سجدہ کرتے پھر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے پھر رہے ہیں، اللہ کا کھا رہے ہیں لیکن عبادت غیر اللہ کی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سیدھی راہ کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی خاص عنایت ہے اور اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے. اس اللہ تعالیٰ کے فضل کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو، کیونکہ اتنی لڑکیاں رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ خاص طور پر آپ مدرسے کو آ کر کے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوا. اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس مرد اور عورت سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے علم دین نصیب کرتا ہے. یہ علم دین سب کو نصیب نہیں ہوتا، اچھی طرح ذہن میں رکھنا، سب کو نصیب نہیں ہوتا. اس علم دین کے لیے اللہ کی عنایت ہونی چاہیے، اللہ کی ہدایت ہونی چاہیے، تبھی جا کر یہ علم نصیب ہوتا ہے. تو عزیزہ طالبات، میں آپ لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا ہے. ہماری دلی دعا ہے اخلاص کے ساتھ آپ دین کی خدمت کریں گے. پہلے تو دین کی تعلیم حاصل کریں گے اخلاص کے ساتھ، کیونکہ ابھی ہمارے حضرت شیخ جاوی صاحب عمری حفظہ اللہ نے بتایا کہ ایک طالبہ مسلسل مدرسے کو آتی رہی، کبھی غیر حاضر نہیں ہوئی. ایسے مدرسے کی پابندی کرنا چاہیے. آئیں گے، کیونکہ آپ کی ایک دن کی غیر حاضری بھی آپ کا کون سا سبق چھوٹ گیا، کتنا اہم سبق چھوٹ گیا، تو اس کا بہت بڑا نقصان آپ کو ہو جائے گا. کیونکہ استاد جو سمجھاتے ہیں وہ جو ہے دوسرے نہیں سمجھا سکتے. تو اس واسطے اس چیز کا لحاظ کیجئے اور مدرسے میں پابندی کیجئے، پابندی سے مدرسے کو آنے کی کوشش کیجئے. اور اس سلسلے میں ان کے ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں، تقریباً 20-25 سال پہلے جب میں مدرسے میں یہاں پر ندی بکر میں جب کام کر رہا تھا، اللہ کی قسم اس وقت میری دلی خواہش تھی، بلکہ میں اللہ سے دعا اب بھی کرتا ہوں کہ صرف اتنے ہی مدرسے نہیں،
بلکہ گلی گلی ایک مدرسہ قائم ہو، گلی گلی میں، ہر مسجد میں ایک مدرسہ قائم ہو اور اس کے ذریعے سے علم زیادہ پھیلے، اللہ کی توحید زیادہ پھیلے، لوگوں کو منع کرنا، برا اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ کام زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کو بند کروانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، چاہے وہ لڑکوں کا ہو یا لڑکیوں کا ہو، مدرسوں کے بارے میں کچھ ناپاک ارادے اللہ ان کو ذلیل کر دے، اللہ ان کو رسوا کر دے، کیونکہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کریں گے، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو ملیاں میٹ کر دے گا انشاءاللہ۔ تو مدرسوں کو اٹھانے یا مدرسوں کو برباد کرنے کی جن کے بھی ناپاک ارادے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ناپاک ارادوں کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا، اور ہمیں ایسے وقت میں مضبوطی کے ساتھ دین کی خدمت اور کرنی ہوگی، اور لوگوں کو جو ہے برائیوں سے روکنا ہوگا، اور برابر لوگوں کو جو ہے دین کی خدمت کی طرف بلانا ہوگا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے جب ہمیں چن لیا ہے تو صرف اس لیے چن لیا ہے کہ ہم مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ کیا با میں اتنا سمجھانے کے باوجود وہ سمجھتے نہیں، مایوس نہیں ہوں۔ اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، جب بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو ایک نہ ایک دن تو اس کے بعد وہ بات اس کے دل میں لگ جاتی ہے، کیونکہ ہم اتنے بیان کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے بیانات چل رہے ہیں، کیا سب کے سب جو ہے عالم بن گئے، یا سب کے سب جو ہے جا کر مسجدوں کو فل آ کر کے آباد کرنے لگے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو توفیق دے رہا ہے، ایک کا دکا جن کے دل پر کسی کی بات کا اثر ہوا تو فوراً وہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ نبوت کا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اور ہم کو نبیوں کا وارث بنایا ہے، نبیوں کا وارث، معمولی درجہ نہیں ہے آپ کا۔ آپ اپنے آپ کی قدر کیجیے، اپنے آپ کی بلند کیجیے اور اونچا خیال کیجیے، اور دین کی کیسے خدمت آپ کرنا چاہتی ہیں برابر کیجئے، اللہ رب العالمین کی مدد آپ کو ملے گی، اور انشاءاللہ غیبی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو ہم ان کی مدد غیب سے کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ سے ڈر کے آپ زندگی کریں گے، اللہ سے ڈر کے آپ زندگی گزاریں گے تو اللہ کی مدد آپ کو ایسے آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے مدد کیا۔ کہنا تو میں بھی بہت چاہتا تھا، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے۔ میں بس میری نصیحت یہی ہے آپ لوگوں سے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اس کی قدر کیجئے اور علم دین حاصل کیجئے، باعمل بنیے، بے عمل مت بنیے، کیونکہ بے عملوں کی کمی نہیں، بے عملوں کی کمی نہیں، باعمل کی ضرورت ہے، عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے، عمل نہیں کرنے والے بہت ہیں۔ اب وہ علم بھی ان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، علم حاصل کر کے بھی اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا، چوں عمل دردو نیست نادانی، جب تمہارے پاس عمل نہیں ہے، علم تو حاصل کر لیے ہیں، عمل نہیں ہے تو بیکار ہے، بلکہ وہ علم تمہارے لیے ایک مصیبت ہے۔ ایسے عالمہ بنیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اخلاص، آپ کے عمل سے اخلاص پھوٹے، اور آپ جہاں پر بھی جائیں اللہ رب العالمین آپ کی ایسی مدد کرے، بعمل، دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اخلاص سے، سچے دل سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، کیونکہ اگر وقت ملتا تو میں آج انشاءاللہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، لیکن وقت نہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اور آپ لوگوں کی بہت دیری ہو رہی ہے
تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو اچھی اور ترقی عطا فرمائے. اور اس سے پہلے جو مدرسہ مدرسۃ الایمان ماشاءاللہ اس کا جلسہ بھی آپ نے دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی ترقی عطا فرمائے. ہمارا مدرسہ محمدیہ سلفیہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ترقی. جتنے مدارس ہیں دین قلعے ہیں, یہیں پر دین حفاظت میں ہے. حفاظت سے کہاں ہے دین؟ یہ مضبوط قلعوں میں, مدرسوں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مضبوط قلعوں کی حفاظت فرمائے, اور جو ناپاک ارادہ کرتے ہیں وہ ناپاک ارادے کو انہی کے گلے میں اللہ تعالیٰ توق بنائے. اور اللہ رب العالمین سے میری دعا بھی یہی ہے کہ یہ موقع دینے والے ہمارے فضیلت الشیخ مولانا جاوید صاحب عمری حفظہ اللہ, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع دے کر کے ہمیں بہت اچھا کام کیا, کیونکہ ہم بھی چاہتے تھے کہ تعلیمی ادارے جو چل رہے ہیں کیسے چل رہے ہیں یہ پوزیشن ہم دیکھنا بھی چاہتے تھے. اور اللہ کی فضل جس سے پہلے مدرسے کا جو لڑکیوں کے مدرسے کا جو چلا ہے وہ بھی الحمدللہ پروگرام اچھا ہی چلا. تو ان سارے مدرسوں کا اللہ تعالیٰ کا توفیق عطا کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے. اب مدرسے کی معلمہ شیخ عائشہ صدیقہ الماسی صاحبہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ادب شکر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد, قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. محترم مقام صدر جلسہ, مہمان خصوصی, علماء کرام, مہمان اعزام, طالبات کے والدین, سرپرستان اور میری دینی ماں اور بہنوں, ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کا پہلا سالانہ جلسہ اللہ کی توفیق اور احسان ہی سے منعقد ہوا اور فارغ تک کو پہنچا. فللہ الحمد والمنہ. ثانیاً ہم شیخ المدرسہ ناظم مدرسہ بی جاوید احمد عمری حفظہ اللہ اور صدر مدرسہ عابد الرحیم سر رحمہ اللہ کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے اس مدرسے کے پہلے سالانہ جلسے کو بہترین انداز میں پیش کرنے کی بہت کوشش کی اور اس جلسے کو بہترین انداز میں منعقد کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. فجزاکم اللہ خیرا. اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. ثانیاً اس کے بعد ہم تمام صدر جلسہ مولانا جمال الدین صاحب عمری حفظہ اللہ امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث کرنول کے بھی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور جلسے کی صدارت سنبھالی اور اپنے خطبہ صدارت میں بہت ہی قیمتی باتوں سے ہمیں نوازا. فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. اللہ آپ کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین. اور ساتھ ہی ہم مہمان خصوصی مولانا محمد رفیق صاحب جامعی حفظہ اللہ امام و خطیب مسجد محمدیہ مرکز کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے بھی ہماری طالبات, معلمات اور سامعین و سامعات کو بہترین باتیں بتائیں. فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. اللہ آپ کے تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. اسی طرح ہم تمام علماء کرام, مہمان اعزام, طالبات کے والدین اور تمام سامعین و سامعات کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے سب ہماری دعوت پر اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر یہاں پہنچے اور ہماری طالبات کی تقاریر اور علماء کرام کے بیانات سنے اور ہماری طالبات کو اپنے انعاموں کے ساتھ ہمت افزائی فرمائی. فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. اللہ آپ تمام کو سنی ہی باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین. اسی طرح ہم ناز کے ساتھ اپنے معلم
معلمات کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے طالبات کو یہاں آ کر چند دینی باتیں بتانے کے قابل بنایا اور ان کی تقاریر کے سلسلے میں بھی بہت محنت کی اور شیخ صاحب نے بھی بہت صبر سے کام لیا اور خوب محنت کی. فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ سے تا حیات دینی خدمات لیتا رہے. آخر میں دعا گور ہوں کہ اللہ اس مدرسے کو امن و امان کا گہراوا بنائے اور اس مدرسے کی ترقی یافتہ بنائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.